اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں. ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ اور خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے, اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں. تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. اب ہم تحقیق کریں گے پارسی مذہب کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے. پارسی مذہب کے بانی ہیں زوراستر, اور اسے کہتے ہیں زوراسترنزم بھی, اور یہ وجود میں آیا پرشیا میں 2500 سال پہلے, اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فائر ورشپرز, آگ کے پجاری. پارسی مذہب میں 2 قسم کے مذہبی کتابیں ہیں, دساتیر اور اوستا. دساتیر کے 2 حصے ہیں, خردہ دساتیر اور کلن دساتیر, یا خردہ اوستا اور کلن اوستا. اور اوستا کو کہا جاتا ہے زند اوستا بھی. اس کے 2 حصے ہیں, زند اور مہازند. کچھ پارسی یہ مانتے ہیں کہ اوستا دساتیر سے اور اونچی کتاب ہے, اور کچھ پارسی مانتے ہیں کہ دساتیر اوستا سے اونچی کتاب ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کتابوں کا حوالہ دیں, دونوں کتابیں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. جب ہم پڑھتے ہیں زند اوستا فروردن یشت چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 17 میں لکھا ہے کہ وہ ماننے والے, وہ نیک دھرم کے سوشنت کے جو سوشنت میں یقین کرتے ہیں, یہ لوگ دھرم کو آگے لے کے جائیں گے. اس سے معلوم پڑتا ہے, اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ سوشنت کے معنی ہیں جو تعریف کے لائق ہے. عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے پارسی سچے لوگ ہیں, اسی طریقے سے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرانی کتاب میں مانیں گے اور سوشن کے ماننے والے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. آگے لکھا ہے زند اوستا میں فروردن یشت چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں کہ اس کا نام ہے وکٹوریس استوت اریتا, اس کا نام ہے سوشینت, اس کا نام ہے فتح. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آخر میں سفلتا پائے اور فتح پائے, اور ہم جانتے فتح مکہ کے بارے میں. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشینت. سوشینت اگر آپ ہیسٹنگز انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ سوشینت کے معنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے استوت اریتا. استوت اریتا معنی وہ انسان جو تعریف کرتا ہے, ون ہو پریزز. عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا نام ہے. آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اوستا میں زمید یشت چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 95 میں کہ یہ سوشنت کے ماننے والے, یہ سوشنت کے ساتھی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں, اچھا بولتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا. یہ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں. یہ سوشینت کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی
صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں, ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں, ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں, ہمیشہ اچھے اعمال کرتے ہیں, اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا. آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے دساتیر میں, دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے, دوسری کتاب ہے, اس میں لکھا ہے 10 دساتیر آتا ہے, 10 مطلب 10 اور تار مطلب کتاب, 10 کتاب کو کہتے ہیں دساتیر. اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوراسترین بھٹک جائیں گے, اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے, اور ان کے ماننے والے دے ول سبجوگیٹ دا پرشینز, وہ پرشین لوگ کو ہرائیں گے اور حکومت کریں گے ان کے جگہ پہ, تس بل اور خین پہ, پرشیا پہ. اور یہ ماننے والے سچے لوگ ہو گئے, اور وہ اپنے گھر میں آگ کی پوجا نہیں کریں گے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کعبہ کی طرف دیکھ کے وہ لوگ عبادت کریں گے جب کعبہ میں بدھ نہیں ہوئیں گے, اور یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے. یہ بھوشیہ وانی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں ہے. آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے اویستیا میں بندش یشت چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 6 سے 27 میں, کیا یہ سوشینت ایک آخری پیغمبر ہے. سوشین جیسے میں نے کہا کہ معنی ہے ون ہوز پریز وردی, عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ آخری انتم پیغمبر ہے. تو جب ہم پارسی کتاب پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ پارسی کتابوں کے حساب سے بھی, پارسی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم تحقیق کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے. جب آپ پڑھیں گے چکت وت سناتا, چکت وت ستنتا ڈی 1111 ڈی 76, اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا, ایک میتری جو نیک ہے, جو دیالو ہے, جو حق پسند ہے, اور جو بھی وہی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت پر پھیلائے گا, ساری انسانیت کو پھیلائے گا, اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے, شروع میں, اونچائی پہ اور آخر میں. اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوں گے, جس طریقے سے میرے ماننے والے سینکڑوں ہیں. یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ میں, چیپٹر نمبر 35 پیج نمبر 225 میں. سیم بھوشیہ وانی, اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے شخص آئیں گا, ایسا ایسا پیغمبر آئیں گے جن کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں ہے اور میرے ماننے والے صرف سینکڑوں میں ہیں. یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے گاسپل آف بدھا میں پیج نمبر 217 اینڈ 218 میں, جب انندا بدھا کے جو ساتھ رہتے تھے, جو سرویٹوڈ تھے ان کے, جو ان کے غلام تھے, انندا پوچھتے بدھا سے کہ اے بدھا, جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے گا. بدھا فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ پہلا بدھا نہیں ہوں, نہیں میں آخری بدھا ہوں, اور ایک بدھا آئے گا جس کا نام ہے میتری, جو نیک انسان ہے, جو سچا انسان ہے, جو دیالو انسان ہے, اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا
जो सच्चा धर्म है